کرنے کا پتہ چلے. فعل کیا ہوتا ہے عربی میں؟ اکثر 3 حروف سے مل کے بنتا ہے. اکثر، ہمیشہ نہیں، اکثر. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. دماغ کی ایک کھڑکی کو ہمیشہ کھلا رکھنا ہے. فعل، فتح، نصر، ضرب. فعل ماضی ہم پڑھ چکے ہیں، جو ہو گیا، پاسٹ میں، گزر گیا، کنفرم، مہر لگ گئی، ٹھپا لگ گیا کہ یہ بس سیلڈ ہو چکا ہے، ختم. فعل مضارعات جو ہم پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے، یا پھر ان فیوچر آگے جا کر ہوگا. فعل مضارع. ٹھیک ہے، یہ آج ہم نے پڑھنا ہے. آپ کر چکے ہیں یہ والا؟ اوکے، اگر ہمیں ٹائم ملا تو پھر ہم یہ ریوائز بھی کر لیں گے. فعل مضارع میں کیا ہے؟ وہی جو ہم نے فعلا کو لیا تھا. ٹھیک ہے، فعلا کو ہم نے لیا تھا. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. ٹھیک ہے، اسی کو لے کے ہم چلیں گے. آپ کون بتائے گا مجھے کہ تبدیلی کہاں آتی ہے؟ ماضی میں تبدیلی کہاں آتی ہے؟ جی سسٹر سائمہ بتائیے. شروع میں آتی ہے. فعل ماضی میں تبدیلی کہاں آتی ہے؟ ایک دفعہ غور کریں پھر سے. تبدیلی کہاں آتی ہے؟ جی سسٹر ارسا آپ پہلے بتائیے. شروع آخر میں. آخر میں، آخر میں آتی ہے تبدیلی. آخر میں آ رہی ہے. دیکھیے، فا عین لام، فا عین لام شروع میں وہی ہے. فا عین لام، فا عین لام، فا عین لام، فا عین لام. تبدیلی کہاں آ رہی ہے؟ واو الف کا اضافہ ہوا، تا کا اضافہ ہوا، تا کے اوپر زبر، پھر تا کے اوپر پیش کے ساتھ اضافہ ہوا، تم کا اضافہ ہوا، نا کا اضافہ ہوا. تو تبدیلی کہاں آ رہی ہے؟ آخر میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ماضی میں تبدیلی کہاں آ رہی ہے؟ آخر میں. آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی، بتائیں کون بتائے گا وہ ایگزامپل؟ جی سسٹر ہوائدہ آپ بتائیے ایگزامپل کو. جعلا میم، جیسے جی اس کے جعلا، جعلو، جعلتا، تو اس میں جالتو، لاسٹ میں تبدیلی آ رہی ہے. لا، بالکل. ایک تا، تو. بالکل ٹھیک بتایا آپ نے. آپ کو میں نے ایک ایگزامپل دی تھی نا، کہ میں نے بتایا تھا کیا ہوگا. ایک ایگزامپل دکھائیں. جی کیا بتایا تھا؟ کون، کس کو یاد ہے وہ ایگزامپل؟ جی سسٹر ارسا آپ بتائیے. آپ نے جہاز کی اگزامپل دی تھی کہ جب جہاز کو بالکل اس کی ٹیل ہمیں نظر آتی ہے، یعنی کہ وہ آخری حصہ کیونکہ بالکل، چھوڑ جب چکا ہے، وہ ماضی ہو چلا چکا ہے، اس گیا. لیے پھر پیچھے. بالکل بالکل. 1 اسٹار آپ کو میری طرف سے. چائے پی لیں، ٹھیک ہے. چائے کا ٹائم ہو رہا ہے یہاں، تو آپ چائے پی لیں میری طرف سے. یہاں ہوتی تو میں پلا دیتی آپ کو سسٹر ارسا. ویری گڈ. میں نے جہاز کی ایگزامپل دی تھی. ماضی میں کیا ہو؟ جہاز اڑ گیا، چلا گیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی ٹیل نظر آتی ہے، آخری حصہ نظر آتا ہے. تو ماضی میں بھی کیا ہوتا ہے؟ آخر میں تبدیلی آتی ہے، اینڈ پہ تبدیلی آتی ہے. جیسے ادھر آ رہی ہے، فالا، فالو، فالتا، فالتو، فالتم، فالنا. تو یہ سارے اینڈ میں چینجز آ رہی ہیں نا. تو ماضی میں ہمیشہ اینڈ میں چینجز آتی ہیں. اور مضارع میں کیا ہوگا؟ مضارع میں بھی ہم لے رہے ہیں فعلا کو. ٹھیک ہے، فعلا سے کیا ہوا؟ اس کے سٹارٹ میں چینجز آئیں گے، شروع میں، یعنی فیوچر میں. فیوچر میں کیا ہوتا ہے کہ جہاز لینڈ کرتا ہے نا. لینڈ، ابھی جہاز لینڈ کرے گا یا لینڈ کر رہا ہے. تو ایسے ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہمیں آگے سے نظر آئے گا جہاز، ہمیں اس کی ٹیل نظر نہیں آئے گی. ہم یہاں کھڑے ہیں تو ہمیں ٹیل تو نظر نہیں آئے گی نا، ہمیں اس کا منہ نظر آئے گا، سٹارٹ نظر آئے گا، شروع کا حصہ نظر آئے گا. تو اسی طرح فعل مضارع میں کیا ہوتا ہے کہ شروع میں چینجز آتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہاں چینجز آ رہی ہیں. فعلا سے پہلے یا لگ گیا، یفعلو، یفعلو. اچھا، اب یہاں پہ سائن بھی آپ نے دیکھنے تھوڑے سے چینج ہوں گے. ظاہر ہے اب ہم مضارع کریں، ڈفرینٹ چیزیں تو سائن بھی ڈفرینٹ ہوں گے. تو ماضی میں ہم کیا کر رہے تھے؟ یہ بالکل ادھر سیدھا ہم کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہاں سینے کے ساتھ ساتھ ہم رائٹ اینگل پہ ہم کر رہے تھے، بالکل پیرلل ایسے. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا؟ تھوڑا سا اونچا. یہاں مطلب یہ جو انگلی ہے نا ہماری آنکھ کے قریب تک ہو، یہاں ایسے تھوڑا سا اونچا. ٹھیک ہے، اور ہوگا ادھر ہی لیکن تھوڑا سا اونچا. ایسے ایسے نہیں ہوگا، ایسے ہو. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اونچا، آنکھ کے برابر. یفعلو،
وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو اب یہاں پہ دیکھیں آپ نے یہاں آنکھ کے ماتھے کے قریب آنکھوں کے پوزیشن پہ رکھنی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ نہیں ہم کہہ رہے, سامنے نہیں کہہ رہے, سامنے ہے تو سامنے لیکن تھوڑا سا اونچا, تفعلو افعلو تفعلونا نفعلو, ٹھیک ہے. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ ہم جمع کا صیغہ بنا رہے ہیں تو واو نون کا اضافہ کر رہے ہیں, وہ سب کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو واو نون کا اضافہ ہو رہا ہے. آپ سب کرتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے, واو نون کا اضافہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور لیکن ہم نے ہم کے لیے سب کا ہے نا, تو ہم کے لیے ہم نے نون کا اضافہ نہیں کیا, واو نون کا اضافہ, کیوں, کیونکہ پھر دو نون ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو ہم نے یہاں پر واو نون کا اضافہ نہیں کیا, تو ہم نفعلو تک محدود ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے اپنے آپ کو وہاں روک دیا, یہ ٹو مچ ہو جائے گا نا نون, تو نون کو ہم نے شروع میں ہے تو پھر اس لیے اینڈ پہ ہم نے نہیں کیا, یہاں واو نون کا اضافہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ میں کر دیتی ہوں, پھر آپ لوگ کریے گا. یفعلو اس طرح سے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اوپر, یفعلو یفعلونا تفعلو افعلو تفعلونا نفعلو, وہ کرتا ہے, وہ سب کرتے ہیں, آپ کرتے ہیں, میں کرتا ہوں, آپ سب کرتے ہیں, ہم سب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بالکل وہی پیٹرن ہے, اسی طرح چلنا ہے, بس چینجز کہاں ہو رہی ہیں, شروع میں ہو رہی ہیں. جی کون کرے گا؟ پریکٹس ہم کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی پکا ہو جائے گا جیسے آپ کے فعل ماضی کے ہیں. جی سسٹرز آپ کریے. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ویری گڈ. سسٹرز آپ بتائیے ہاتھ ہمارا کہاں ہوگا؟ پیرل نہیں ہوگا, آئس کے برابر, تھوڑا سا آئس کے اونچا. برابر, ہاں اینگل وہی ہوگا لیکن اونچا کر لیں گے ہم تھوڑا سا, ٹھیک ہے. ویری گڈ. جی سسٹر روبینہ آپ کریے. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ویری گڈ, جزاک اللہ خیر. اور کوئی کرنا چاہے گا؟ ایک اسٹوڈنٹ اور کر لیں. جی سسٹر حوائدہ آپ کریے. جی, یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں, یفعلونا تفعلو یفعلونا یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ویری گڈ, جزاک اللہ خیر. اور یہ دیکھیں جیسے وہ فعلا کے جو ٹیبل تھا, ماضی کا جو ٹیبل تھا, وہ 9000 اس پیٹرن پہ آئے ہیں نا الفاظ قرآن میں, تو ادھر دیکھیں کتنے آ رہے ہیں, 8500 انہی وزن پہ آ رہے ہیں. تو ہم بول چال کر لیتے ہیں. حل یفعلو کیا وہ کرتا ہے یا کرے گا, نام یفعلو ہاں وہ کرتا ہے, وہ کرے گا, سیم وہی چیز ہے, ٹھیک ہے. حل یفعلونا کیا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے, نام یفعلونا جی ہاں وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. حل تفعلو کیا آپ کریں گے, تو اسی طرح آنسر دیتے ہوئے سائن ریورس ہو جائے گا. نام افعلو جی ہاں میں کروں گا یا کرتا ہوں. حل تفعلونا کیا آپ سب کرتے ہیں کریں گے, اسی طرح سائن ریورس ہو جائے گا. نام نفعلو ہم سب کرتے ہیں کریں گے. جی سسٹر حوائدہ آپ کریے. اور ایک اور اسٹوڈنٹ آ جائیں. سسٹر حوائدہ آپ کوشچن کریں گی اور سسٹر فائزہ آپ آنسر کریں گی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حل یفعلو کیا وہ کرتا ہے نعم یا کرے گا, یفعلو ہاں وہ کرتا ہے یا کرے گا. حل یفعلونا کیا وہ کرتے ہیں یا کریں گے, نعم یفعلون ہاں وہ کرتے ہیں یا کریں گے. حل تفعلو کیا آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے, نعم افعلو ہاں میں کرتا ہوں یا کروں گا. حل تفعلونا کیا آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے, نعم نفعلو ہاں ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. ویری گڈ, جزاک اللہ خیر. اچھا اب یہ دیکھیں آپ کے فعلا میں بھی وہ تھا ہے نا, ہم کہتے تھے نا فعلا اس نے کیا, تو ہوا فعلا بھی
مطلب وہی ہے، تو ہم اس میں ہوا لگاتے نہیں ہیں. اسی طرح مضارع میں بھی یفعلو کے اندر ہی نا ہوا ہے کہ وہ کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے، اس لیے ہم ہوا لگاتے نہیں ہیں. اب ادھر سے آپ کو بالکل ایگزیکٹ پتا چلے گا کہ فعلا ماضی اور یفعلو مضارع میں کیا فرق ہے. یہ دیکھیں جو بلو ہائی لائٹڈ ایریا ہے، ماضی میں کیا ہو رہا ہے، اینڈ پہ تبدیلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جہاز اڑ گیا، وہ والی آپ یاد رکھا کریں، اس کی ٹیل نظر آ رہی ہے، ٹیل میں چینجز آ رہی ہیں. اور مضارع میں کیا ہو رہا ہے، جہاز آ رہا ہے یا آئے گا، تو اس کے سٹارٹ میں، اس کے شروع میں چینجز آ رہی ہیں، تبدیلی شروع میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. پہلا سیٹ کیا ہے، وہی والا جو ہم نے ماضی میں پڑھا تھا، فعل، جعل، فتح، تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا، یفعلو، یجعلو اور یفتح. تو آپ کو ایک چیز آپ نے نوٹ کی کہ مضارع کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یا سے، ٹھیک ہے. فعلہ کے ساتھ یا کا اضافہ ہو گیا، جعل کے ساتھ یا کا اضافہ ہو گیا، فتح کے ساتھ یا کا اضافہ ہو گیا. تو آپ نے دیکھا کہ یا کا اضافہ ہو گیا تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے یہ کیا ہے، یفعلو ہے تو یہ مضارع ہے، فعلہ ہے یہ ماضی ہے، جعل ہے ماضی ہے، یجعلو ہے تو مضارع ہے، ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ آج تو ہماری پہلی کلاس ہے نا، پھر انشاءاللہ پریکٹس کر کر کے ہمیں یہ آ جائے گا. ہم نے پہلی مثال یہ دیکھی تھی کہ حرف میں ہم نے کیا بدلا تھا، پہلا حرف بدل دیا تھا نا سیٹ کے لیے، یعنی فعلا تھا تو جعلا بنا دیا. اور یہاں پہ کیا ہوگا، وہ کرتا ہے، یفعل ہو جائے گا. یہاں پہ سٹارٹ میں چینجز آ رہی ہیں. کیا کیا چینجز آ رہی ہیں دیکھیں، سٹارٹ میں لگ گیا یا، پھر اگلے والے میں کیا ہے، یا ہے پلس وانون ہے، یا تو وہی ہے نا یفعلو ہی ہے، لیکن وانون کا اضافہ کر دیا کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ سب ہے یہاں پہ، کہ ایک نہیں ہے زیادہ ہو گئے. پھر تا ہو گیا، ٹھیک ہے، تفعلو، اور وہاں کیا تھا، فعلا میں فعلا، فعلو، فعلتا تھا نا، وہ اینڈ میں آ رہا تھا. یہاں پہ دیکھیں اٹھ کے کہاں آ گیا، شروع میں آ گیا. سیم وہی چیز ہے، تا کہاں آ گیا، شروع میں آ گیا، ماضی میں اینڈ میں تھا. اور ماضی میں وہاں پہ تو تھا نا، تو یہاں پہ آ گیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ آ گیا، آئی سے آ. پھر کیا ہوگا، تفعلون، وہاں پہ کیا تھا، فعل تم تھا نا، تم. پھر تا تو شروع میں آ گیا، اور وانون کیونکہ جمع کی پہچان ہے تو وانون اینڈ پہ آ گیا، اور نون جو ہے وہ شروع میں آ گیا، جو وہاں پہ فعلنا اینڈ پہ تھا نا، تو یہاں پہ نہ پہلے آ گیا. ٹھیک ہے، آپ کے لیے آسانی کے لیے ہم نے یہ بنا دیا. ہم نے فعلا کا کر لیا، اب ہم کریں گے جالا کا. جالا، جالو، جالتا، جالتو، جالتم، جالنا، یہ ماضی تھا. اب ہم کریں گے یجالو، یجالونا، تجالو، اجالو، تجالونا، نجالو. ٹھیک ہے، وہ بناتا ہے، وہ سب بناتے ہیں، آپ بناتے ہیں، میں بناتا ہوں، آپ سب بناتے ہیں. جی کون کرے گا یہ؟ جی سسٹر فائزہ، اور پھر اس کے بعد سسٹر سائمہ. باقی ہینڈ ڈاؤن کر لیں سب، کیونکہ پھر میری ویڈیو باقی سارے اسٹوڈنٹس کہتے نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. یجالو وہ بناتا ہے، یجالونا وہ سب بناتے ہیں. تجالو آپ بناتے ہیں، اجالو میں بناتا ہوں. تجالونا آپ سب بناتے ہیں، نجالو ہم سب بناتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی سٹارٹ ہے تو ہم دونوں ٹینسز کے ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے، وہ بناتا ہے یا بنائے گا، تاکہ آپ کو یاد رہے. ایسے تو آپ سب بہت لائک ہیں، آئی نو کہ آپ سب کو یاد رہے گا، لیکن جسٹ اپنی دماغ کو بتانے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں نے کس کا نام لیا تھا، وہ آ جائیں. جی جی یجعلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا. یجعلونا وہ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. تجعلو آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے. اجعلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا. تجعلونا آپ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. نجعلو ہم سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. ویری گڈ، جزاک اللہ. اور ایک اسٹوڈنٹ اور آ جائے. جی سسٹر روبینہ آپ کر دیجئے. یجعلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا. یجعلونا وہ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. تجعلو آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے. اجعلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا.
تجعلون آپ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے، نجعلو ہم سب بناتے ہیں یا بنائیں گے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، سب نے بہت اچھا کیا۔ 2 اسٹوڈینٹس آ جائیں، اب ہم عربی بول چال کریں گے۔ جی سسٹر حوائدہ اور سسٹر ارسا آ جائیں۔ سسٹر حوائدہ آپ کوشچن کر لیں اور سسٹر ارسا آپ آنسر۔ جی هل يجعل باقی ہینڈ ڈاؤن کر لیں سارے، تاکہ وہ پھر ویڈیو نظر نہیں آتی۔ هل يجعل کیا جزاک وہ اللہ بناتا خیر۔ ہے؟ لا یجعلو نہیں، وہ نہیں بناتا یا بنائے گا۔ هل يجعلون کیا وہ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے؟ لا یجعلون نہیں، وہ سب نہیں بناتے یا بنائیں گے۔ هل تجعل کیا آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے؟ لا اجعلو نہیں، میں نہیں بناتا یا بناؤں گا۔ هل تجعلون کیا آپ سب بناتے ہیں؟ لا نجعلو نہیں، ہم سب نہیں بناتے یا بنائیں گے۔ جی اب آپ نے دیکھا یہاں پر ایک چینج، کس نے نوٹ کیا ہے وہ مجھے بتائے۔ جی سسٹر ارسا آپ نے کیا نوٹ کیا؟ نہیں کے لیے لا لگا ہے بالکل، ماں کی اب جگہ۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا، ماضی میں نہیں اگر ہم نے کہنا تو ہم نے کیا لگایا تھا؟ ماں لگایا تھا۔ اور مضارع میں اگر ہم نہیں کہیں گے تو کیا لگائیں گے؟ لا۔ اگر آپ نے یہاں ماں لگا دیا نا تو یہ غلط ہو جائے گا، یا وہاں ماضی میں آپ نے لا لگا دیا تو وہاں غلط ہو جائے گا۔ ماضی میں ہمیشہ ماں لگے گا نہیں کا استعمال کے لیے، اور مضارع میں جب ہم نے نہیں کا استعمال کرنا ہے تو ہم لا لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے۔ اور زیادہ تر اسٹوڈنٹ یہی غلطی کرتے ہیں ہوم ورک میں بھی اور پیپر میں بھی، کہ وہ مضارع میں پوچھا ہوتا ہے تو وہ ماں میں جواب دے رہے ہوتے ہیں، نہیں میں، اور اگر ماضی میں پوچھے تو کئی دفعہ لا وہاں لگ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے ماں، میں نے آپ کو کہا تھا دیکھیں ماضی میں بھی میم الف ماں ہوتا ہے نا، میم الف ماں سے ماضی ہوتا ہے، تو ماضی میں ماں لگے گا اور مضارع میں لا لگے گا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جی یفتح، یہ کون کرے گا ٹیبل؟ اور اسٹوڈنٹس آئیں جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا۔ سسٹر فائزہ آپ نے کیا ہے پہلے ٹیبل کیا ہے آپ نے؟ جی سسٹر باجی فائزہ ایک وہی کیا تھا۔ سارے وہی اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، نئے اسٹوڈنٹس بھی آئے نا ماشاءاللہ، 9 پارٹیسپینٹ ہیں اس وقت۔ کس نے ابھی تک نہیں کیا؟ اچھا سسٹر رضیہ کا تو تھوڑا مجھے پتہ مسئلہ۔ سسٹر حفصہ آپ نے ابھی تک نہیں کیا، آپ کے تو فل مارکس آئے ہیں۔ سسٹر حفصہ جی آپ کریے۔ یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، نفتح ہم سب کھولتے ہیں یا ویری گڈ، جزاک اللہ۔ جی اور کون کرے گا؟ جی سسٹر ارسا آپ کر دیجیے۔ یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتح آپ کھولتے آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، نفتح ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے۔ ویری گڈ۔ جی اور کون کرے گا؟ جی سسٹر بینا آپ کر دیجیے۔ یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، نفتح ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے۔ ویری گڈ، جزاک اللہ خیر۔ چلیں ایک سسٹر سائمہ بھی بار بار کر رہی تھی نا، وہ بھی کر لیں، میں نے بھی کافی دفعہ ہینڈ ریز کیا۔ سسٹر سائمہ آپ بھی کر لیں۔ یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں،
تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں ویری گڈ، یا جزاک اللہ. کھولیں. مضارع میں کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ کائنڈلی کوشچن کر سکتے ہیں. سمجھ آ گئی سب کو؟ لا کی بھی سمجھ آ گئی اور چینجز جو آ رہی ہیں اس کی بھی سمجھ آ گئی. ماضی میں کیا تھا، مضارع میں کیا تھا، سب کو سمجھ آ گئی؟ کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے؟ گڈ، سب بہت لائک اسٹوڈنٹ ہیں ماشاء اللہ. لیکن کوشچن اگر آئے تو ضرور پوچھیں. مجھے کل ہی ایک حدیث پتہ چلی ہے جس سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوں کہ جو علم ہے نا اس کے دو دشمن ہیں، ایک تکبر اور ایک حیا. تکبر یہ کہ مجھے سب پتہ، مجھے سب کچھ آتا ہے، اور حیا یہ کہ پوچھنے میں شرم کرنا، کوشچن کرنے میں شرم کرنا. تو میں بہت زیادہ اس سے انسپائر ہوئی کہ کتنی کتنی گہری بات ہے نا یہ، کہ واقعی میں یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ علم کی دشمن ہے. ایک وہ شخص جو تکبر کرے، یعنی اسے وہ کہے کہ مجھے تو سب پتہ، ظاہر ہے وہ بھی کوشچن نہیں کرے گا. اور ایک حیا کرے، یعنی شرم کرے کوشچن پوچھنے سے، تو ظاہر ہے اس کا بھی علم کم رہے گا یا ناقص رہے گا. تو کوشچن ضرور پوچھا کریں، جو بھی کوشچن آئے آپ کے دماغ میں نا ضرور پوچھا کریں. اگر مجھے آتا ہوا میں ضرور آنسر کروں گی، نہ آتا ہوا تو اپنے استادوں سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گی. جی سسٹر عرصہ. سوری، یہ حروف سے متعلق ہے، کیونکہ جب ہم جی نے حروف کی ڈیفینیشن کی تھی وہ یہ تھا کہ مطلب باقی سارے حروف تھے، ما آ اور ان دا جو ہیں ویسے ڈیفینیشن میں جو ہم نے کیا ہے، یعنی کہ جی کورس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ما آ اور ان دا حروف ہیں لیکن حروف جر نہیں. اسم ہے، اسم جی ہے میں لیکن حروف جر نہیں. ہاں استعمال وہ حروف کی طرح ہوتے ہیں یہ اسم لیکن یہ بالکل یہی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اس میں ڈیفینیشن ایسے ہونی چاہیے تھی کہ یہ اسم ہے لیکن استعمال حروف کی طرح ہوتے ہیں، جبکہ ڈیفینیشن اچھا جس طرح میں نے بتایا ویسے لکھی ہوئی ہے. اچھا چلیں، یہ جزاک اللہ خیر، آپ نے مجھے بتا دیا، میں چیک کر لوں گی. اور وہ کون سی سلائیڈ نمبر کون سی ہے؟ اوکے، میں نے صرف اس کا اسکرین شاٹ صرف اپنی سسٹر کو بنا میں آپ کو سلائڈ چلیں بتا دوں گی کس لیسن میں تھا. چلیں ٹھیک ہے، آپ مجھے پرسنل میسج کر دیں، اور ٹھیک ہے. تو میں بالکل، یہ کیونکہ اپنے یہ آیا تھا کوشچن تھا اس میں مڈ کوئز میں، تو چونکہ آپ نے جب لاسٹ ٹائم ہماری ریویژن کروائی تھی تو تب آپ نے یہ مینشن کیا تھا یہ اسم ہے، تو اس لیے ہاں وہ ہاں تھوڑا سا ریویژن کی وجہ سے مائنڈ میں بیٹھ گیا تھا. ہاں 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 ادروائز یہ یہ مسٹیک ہو اسم ہے، یہ اسم ہے لیکن استعمال یہ حروف کی طرح ہوتے ہیں. ڈیفینیشن اگر کوئی ہے آپ مجھے مینشن کر دیجیے گا، پھر میں دیکھتی ہوں اس کو بھی اور اپنے جی استادوں سے بھی بات کرتی ہوں کہ جی کیا سر، ہے یہ اس میں شکریہ. مسئلہ. جزاک اللہ خیر. آپ اگر دیکھیں آج نقطہ تعلیم کیا ہے کہ کان کا استعمال. اللہ نے جب بھی انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو کس چیز کا سب سے پہلے ذکر کیا؟ سماعت کا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یعنی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بنایا تمہارے لیے سماعت سننے کو، ابصار دیکھنے کو، ٹھیک ہے. تو سماعت کا ذکر پہلے کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک اندھا عالم یہ اسکالر بن سکتا ہے، مگر کبھی آپ نے بہرے کو عالم بنے سنا؟ کسی بہرے کو؟ ہم ریڈیو سن سکتے ہیں جس میں تصویر نہیں آتی، لیکن بغیر آواز کا ٹی وی دیکھیں گے؟ نہیں. اب اگر آپ کو یہ پتا ہو نا، یہ جو ہم کہتے ہیں ایچ آئی جو لوگ ہوتے ہیں ہیئرنگ امپیئرڈ، جو سننے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ وہ بول نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے کبھی کوئی آواز نہیں سنی ہوتی اس لیے وہ بولنا نہیں جانتے. یہ نہیں ہوتا کہ ان کی آواز نہیں ہوتی، ان کی آواز اللہ نے رکھی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے کچھ کبھی سنا ہی نہیں تو وہ کیسے بولیں گے؟ اس کی بہت اچھی اگزامپل یہ ہے کہ آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، کسی آپ کے بچے ہیں 3-4 سال کے، اگر وہ پٹھانوں کے علاقے میں جا کے رہیں گے، پلے بڑھیں گے وہیں پر، آٹومیٹکلی ان کو پشتو آئے گی، پشتو سمجھ آنے شروع ہو جائے گی. چائنا میں جا کے رہنا شروع کر دیں تو آپ کو چائنیز سمجھ آئے گی. آپ انگریزوں کے علاقے میں جائیں، عربوں کے علاقے، کسی بھی زبان والے، جرمنی میں چلے جائیں، ایک بچہ جس علاقے میں رہے گا وہ چیزیں سنتے رہے گا، کچھ نہ کچھ بولنا سیکھ جائے گا. لیکن ہم کیوں نہیں بول پاتے؟ کیونکہ ہم نے کچھ سنا نہیں ہوتا.
تو جو کان ہے وہ اللہ کی عظیم و شان نعمت ہے، اس پہ ذرا غور کریں. اب آپ اس کا تصور کریں کہ ایک لڑکی جو گانے گاتے گاتے مر گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ گانے سنتی بہت زیادہ تھی. بہت سنے ہوں گے اس نے شاید گانے. تو جو چیز انسان زیادہ سنتا ہے نا وہ اس کے دماغ میں رہ جاتی ہے. جو چیز زیادہ سنیں گے وہی مرتے وقت یاد بھی آئے گی. میری امی نے نا ہمیں سب کچھ رات کو جب ہم سوتے تھے نا تو سٹوری ٹائم جیسے ہوتا ہے تو سٹوری سناتے ہوئے پھر ہمیں ساری دعائیں امی نے تب یاد کرائی تھی. آیت الکرسی ہو گئی، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہو گئی، جتنی بھی وہ رات کو ہمیں سوتے ہوئے میں نا امی بس ہم پڑھتی تھی تو ہم سنتے تھے اور وہ یاد ہوگی. سیم میں نے اپنے بچوں پہ اپلائی کیا. ان کو آیت الکرسی، مختلف صورتیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور یہ جو دجال کے فتنے سے کہتے ہیں بچنے کے لیے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں. میں کیا کرتی تھی، میں صرف سناتی تھی ان کو. رات کو وہ لیٹتے تھے، ان سے سنتی نہیں تھی کہ یاد کرو، بس سناتی تھی. تو وہ آٹومیٹیکلی ان کو یاد ہو گئی. تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. یعنی اس نعمت کو ہم بہترین چیز کے لیے اگر استعمال کریں تو کتنا ہی اچھا ہو، یعنی قرآن سیکھنے کے لیے. تو آپ کا ہوم ورک 5واں بھی یہی ہوتا ہے کہ کورس کا لفظی ترجمہ جو ہے قواعد کے ساتھ اس کو سنیں، دوبارہ سنیں، ویڈیو سنیں، آڈیو سنیں، جس طرح بھی آپ کو صحیح لگے آپ سنیں. اور دیکھیں اس کورس کی ریکارڈنگ کیا ہوتی ہے، صرف 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. تو وہ آپ سن سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے سن سکتے ہیں، اور سفر کے دوران میں بھی سن سکتے ہیں. کسی ٹائم پہ بھی آپ سن لیں. بے شک آپ کو ویڈیو نظر نہ آ رہی، آپ سنیں گے بھی نا تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو الحمدللہ آج ہمارے سبق نمبر 12 اختتام پر پہنچا، اور آج ہم نے سیکھ لیے 144 الفاظ جو قرآن 31,000 سے زائد بار آئے ہیں. الحمدللہ اپنے ہوم ورک کرنا نہ بھولیے. اس چیز کو بالکل بھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں، میں آپ کو شروع میں بھی کہتی تھی نا کہ آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، اور ان چنے ہوئے لوگوں میں سے بھی اللہ نے اور زیادہ چھانٹی کی ہے کہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ آئے تھے. آئی تھنک 19 اسٹوڈنٹس تھے. اور جو مڈ کوئز ہوا وہ کتنے لوگوں نے دیا. اور ہوم ورک بھی میں دیکھ رہی تھی کہ 12 اسٹوڈنٹ سے زیادہ نہیں کر رہے تھے. اور جو مڈ کوئز تھا وہ بھی اسی طرح. آئی تھنک کتنے اسٹوڈنٹ تھے، 8 اسٹوڈنٹ جنہوں نے مڈ کوئز دیے. مڈ کوئز 8 اسٹوڈنٹس نے دیے. تو اب کتنی چھانٹی ہو گئی نا. اللہ تعالیٰ چن رہے ہیں نا، آہستہ آہستہ چن رہے ہیں، سب کو چن رہے ہیں. تو جو استقامت بھی مانگے، دعا بھی مانگے اپنے لیے، رب زدنی علما، اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ. تو ثابت قدمی ضرور مانگے. کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ جب ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اور جب وہ دین کی راہ پہ نکلتا ہے نا علم حاصل کرنے کے لیے، دین کے کسی بھی کام کے لیے وہ نکلے، تو اس کو 13 شیطان گھیر لیتے ہیں. یہ حدیث مبارک ہے کہ وہ 13 شیطان اس کو گھیر لیتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ آپ کا مقابلہ کن لوگوں کے ساتھ ہے. بڑے ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ ہے. 13 آپ کو گھیرا ہوا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ وہ بتاتے رہتے ہیں. تو اب آپ کے سامنے ہے کہ 19 میں سے اب ہمارے ساتھ کتنے لوگ رہ گئے. ابھی 8 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں. کتنوں کی چھانٹی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے چن لیے نا، چھانٹی کر لی، چن کے. وہ میں نے آپ کو سیب کی مثال دی تھی نا، آپ کسی کے لیے سیب لینے جائیں تو آپ چنتے ہیں، جا کے اٹھاتے ہیں بیسٹ ون، پک کرتے ہیں ایک ایک کر کے. تو اب دیکھیں جو چنے تھے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے بھی اوروں کو چنا ہے، چھانٹی کر لی اوروں کو بھی. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ان میں سے نہیں نکلیں گے کوئی اسٹوڈنٹ. تو انشاءاللہ آپ نے اس انتخاب کو نظر انداز نہیں کرنا کہ میں نے نہیں، آپ کے اپنے بس کی یہ بات نہیں تھی، کسی نے نہیں، یہ اللہ نے چنا ہے آپ کو اپنی کتاب کو سمجھنے، پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اور انشاءاللہ آگے پھیلانے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کا کوئی کوشچن ابھی ہے ہمارے پاس؟ تھوڑا سا ٹائم آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.
کوئی کوشچن نہیں؟ چلیں جی ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، سب کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے والدین کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے استادوں کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان کے لیے کھڑا ہونے کا توفیق عطا فرمائے، بولنا، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے بھی جتنا ہو سکے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے مومن کا ہتھیار کا ہے دعا کو، اس وقت ان کو بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور بہت ساری آرگنائزیشن ہے، لیکن جس کا مجھے پتہ ہے میں اسی کا بتاؤں گی، الخدمت فاؤنڈیشن۔ آپ لوگ ان کو جتنا صدقہ دے سکیں ان کی مدد کے لیے، بس میرے تو دل بھرنا شروع ہو جاتا ہے جب میں ان کی بات کرتی ہوں، تو بس اللہ تعالیٰ حالوں پہ رحم کرے۔ آج وہ ہیں تو کل ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بہت مدد کرے، ان کو استقامت دے، ان کو دین پہ قائم رکھے۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔